جنگ بدر کے موقع پر یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کافروں کی تعداد لڑنے والوں کی 1000 تھی اور مسلمان 313 تھے۔ اسی طرح سواریاں، اونٹ اور تلواریں بھی مسلمانوں کے پاس بہت کم تھیں۔ 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، 2 گھوڑے تھے اور 8 تلواریں تھیں۔ باقی کسی نے ڈنڈا اٹھایا، کسی نے پتھر اٹھایا، اور اس طرح مسلمانوں نے جنگ میں شرکت کی۔ ایسے موقع پر جبکہ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ قوت اور طاقت کی ضرورت تھی، ایسے موقع پر حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت ابو الحسین رضی اللہ عنہما یہ وہ صحابہ ہیں جو اس موقع پر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب یہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور عرض کرنے لگے کہ ہم جب مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں ابو جہل کے قافلے نے، ابو جہل کے لشکر والوں نے روکا اور انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، اور پھر انہوں نے ہمیں اس وعدے پر اور ہماری جانب سے اس یقین دہانی پر چھوڑا۔ انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم ہم سے اس بات کا وعدہ کرو کہ تم مدینہ منورہ جا کر ہمارے خلاف بدر کے میدان میں جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ تو ہم نے مجبوراً یہ وعدہ کر لیا اور اس وعدے کی بنا پر انہوں نے ہمیں آزادی دی اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم میدان بدر میں، جنگ بدر میں شریک ہوں اور ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ میں اور آپ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر کہ مسلمانوں کو افرادی قوت کی ضرورت ہو اور مسلمان کافروں کے مقابلے میں 1/3 بھی نہ ہو، ایسی صورت میں جب آپ کو افراد میسر آ رہے ہوں تو انسان کتنی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ہمیں مزید افراد میسر آئیں۔ اور ان 2 صحابہ نے جو یہ وعدہ کیا تھا، یہ جو معاہدہ کیا تھا، ظاہر ہے یہ بھی مجبوری میں کیا تھا، کوئی خوشی سے نہیں کیا تھا بلکہ مجبور ہو کر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی عرض کی کہ ہم نے وہ وعدہ مجبوری میں کیا تھا، ہم شریک ہونا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں اجازت دے دیجیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہرگز اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اور تم میدان بدر سے واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ تربیت دی تھی، یہ تعلیم دی تھی، اور صرف قول سے نہیں، اپنے ارشاد سے نہیں، بلکہ آپ نے عملی طور پر ایک ایسے موقع پر کہ جب آپ کو اشد ضرورت تھی افراد کی اور انہوں نے ایک معاہدہ اور ایک وعدہ مجبوری میں کیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وعدے کا بھی پاس رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی بھی اجازت نہیں دی۔